بہت خوب. یہ تو ہوئی دارالعلوم دیوبند کی بات. اب ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو خود اسلامی تاریخ کے بالکل شروع میں بقا، شناخت اور حق و باطل کے فیصلے کی جنگ تھی، یعنی غزوہ بدر. جی، غزوہ بدر. تحریر اسے تاریخ کی چند فیصلہ کن ترین جنگوں میں شمار کرتی ہے، اور خود قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کہا ہے. بالکل، یوم الفرقان، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل میں واضح فرق قائم کر دیا. اور یہ ہوا کہاں تھا؟ بدر کے مقام پر، مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور. جی، مدینہ سے جنوب مغرب میں. اور اس مقام کی بھی اپنی ایک تاریخ اور اہمیت ہے. اچھا، کیا خاص بات تھی اس جگہ کی؟ تحریر کے مطابق اس کا نام بدر یا تو اس لیے پڑا کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کا مالک بدر نامی کوئی شخص تھا، یا ایک اور روایت ہے کہ وہاں کنویں کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں 14ویں کا چاند یعنی بدر صاف نظر آتا تھا. دلچسپ. جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ پہاڑوں کے بیچ گھرا ہوا ایک بیضوی میدان ہے، کوئی 4.5 میل چوڑا، اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی یہ جگہ اہم تھی. وہ کیسے؟ یمن سے شام جانے والی پرانی تجارتی شاہراہ یہیں سے گزرتی تھی. مکہ اور مدینہ کے راستے بھی یہاں ملتے تھے، اور بحیرہ عامر کا ساحل بھی زیادہ دور نہیں، کوئی 10 میل پر ہے. تو تجارتی مرکز بھی تھا ایک طرح سے. جی ہاں، اسلام سے پہلے یہاں سالانہ ایک بڑا تجارتی میلہ بھی لگتا تھا. اچھا، تو جنگ کا پس منظر کیا بنا؟ کیا شروع سے ہی جنگ کا ارادہ تھا؟ نہیں، تحریر کے مطابق معاملہ یوں شروع ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے بہت سا مال اور ہتھیار لے کر واپس مکہ آ رہا ہے. تو مسلمانوں نے، جو مکہ میں ظلم سہ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکیں. مقصد کیا تھا؟ لوٹ مار؟ نہیں، ابتدائی مقصد شاید جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ قریش کو ان ہتھیاروں اور وسائل سے محروم کرنا تھا جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے تھے. لیکن وہ قافلہ تو بچ نکلا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ابو سفیان بہت ہوشیار تھے. انہیں خطرے کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے فوراً مدد کے لیے ایک تیز قاصد مکہ بھیجا اور خود قافلے کا راستہ بدل کر ساحل کے قریب سے اسے بحفاظت مکہ پہنچا دیا. تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ جنگ اس لیے ہوئی کہ مکہ سے جو 1000 جنگجوؤں کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدد کے لیے نکلا تھا، اسے جب قافلے کے بچ نکلنے کی خبر ملی تو کچھ لوگوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. ٹھیک. مگر ابو جہل نہیں مانا. اس نے تکبر سے کہا کہ ہم بدر جا کر جشن منائیں گے تاکہ پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے. تو وہ لشکر بدر کی طرف بڑھتا رہا اور 16 رمضان 2 ہجری کو وہاں پہنچ گیا. اچھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لشکر کی روانگی کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور 12 رمضان کو مدینے سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان جمعہ کا دن تھا، 2 ہجری یعنی مارچ 624 عیسوی 313 ساتھیوں کے ساتھ بدر کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں پانی کے چشمے تھے. اور وہاں جنگ ناگزیر ہو گئی؟ جی، تحریر میں ذکر ہے کہ کچھ سمجھدار قریشی اب بھی صلح کی کوشش کر رہے تھے، مگر ابو جہل کی ضد کے آگے کسی کی نہ چلی اور جنگ ہو کر رہی. یہاں جو دونوں لشکروں کے وسائل کا فرق بتایا گیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. ذرا اس پر بات کریں. ہاں، یہ فرق واقعی حیران کن ہے اور جنگ کے نتیجے کو اور بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے. ایک طرف مسلمان صرف 313. صرف 313؟ جی، قیادت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف کے سالار، حضرت مقداد بن عمرو بائیں طرف کے، پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اور وسائل؟ وسائل کا عالم یہ تھا کہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سواری ہوتی تھی. زیادہ تر لوگ پیدل تھے. 2 گھوڑے پورے لشکر میں؟ جی، صرف 2. اور دوسری طرف قریش کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ. اور ان کے پاس وسائل؟ وہ پوری طرح مسلح تھے، زرہیں پہنے ہوئے. ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 170 اونٹ.
100 گھوڑے ایک طرف، 2 دوسری طرف۔ بالکل، یہ صرف تعداد کا فرق نہیں تھا، یہ جنگی ساز و سامان اور وسائل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ظاہری طور پر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر جنگ کیسے ہوئی؟ واقعات کیسے پیش آئے؟ عرب کا جو پرانا دستور تھا اس کے مطابق جنگ شروع ہوئی انفرادی مقابلوں سے۔ قریش کے 3 مشہور جنگجو نکلے، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید۔ انہوں نے مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 جوان نکلے، لیکن قریشیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ہم پلہ یعنی قریشی مہاجرین سے لڑیں گے۔ اچھا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نکلے۔ ان مقابلوں میں قریش کے 3 جنگجو مارے گئے۔ تو شروع میں ہی قریش کو نقصان ہوا۔ جی، اس سے ان کے حوصلے پست ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ قریش نے اکٹھا حملہ کیا، لیکن مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق صفیں بنا کر لڑے۔ اور وہ ابو جہل کا واقعہ؟ ہاں، ایک اہم واقعہ جو تحریر میں ہے وہ ابو جہل کا قتل ہے۔ وہ قریش کا سب سے بڑا سردار اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اسے کس نے قتل کیا؟ اسے 2 نوعمر انصاری لڑکوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم نے شدید زخمی کیا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ بہت جلد جنگ کا پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ قریش تعداد اور سامان میں کہیں زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کا ایمان، نظم و ضبط اور اللہ کی مدد نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی، جس کے بعد قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ تو کتنا نقصان ہوا قریش کا؟ تحریر کے مطابق قریش کے 70 اہم آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل سمیت کئی بڑے سردار شامل تھے۔ ایک روایت کا ذکر ہے کہ ان میں سے 36 کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود قتل کیا۔ 36 کو اکیلے؟ جی، روایت میں یہی ہے، اور 70 ہی افراد قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ 14 کے مقابلے میں 70 مقتول اور 70 قیدی۔ اور وہ جو 70 قیدی تھے ان کا کیا بنا؟ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ تحریر میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بہت سخت تھی۔ کیا رائے تھی ان کی؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب اسلام کے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نرمی کی رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ان سے فدیہ یعنی تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رائے کو ترجیح دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی نرمی اور رحم دلی والی رائے کو پسند فرمایا۔ فیصلہ ہوا کہ ہر قیدی سے 4000 درہم فدیہ لیا جائے۔ 4000 درہم؟ جی، لیکن یہاں ایک شاندار بات یہ تھی کہ جو قیدی غریب تھے اور فدیہ نہیں دے سکتے تھے مگر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہاں، ان کے لیے کیا شرط تھی؟ ان کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ مدینہ کے 10 انصاری بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ شمار ہوگا۔ واہ، یعنی تعلیم کو مالی تاوان کے برابر سمجھا گیا۔ بالکل۔ یہ فیصلہ جہاں رحم دلی کی مثال ہے، وہیں اس سے اسلام میں علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس جنگ نے، جسے یوم الفرقان کہا گیا، آخر کیا فرق ڈالا؟ مطلب نتائج کیا نکلے؟ پہلے مکہ والوں کے لیے بتائیں۔ مکہ اور قریش کے لیے تو یہ شکست ایک زلزلہ تھی۔ ان کے 70 بہترین آدمی مارے گئے، جن میں ان کے اہم ترین سیاسی اور عسکری رہنما شامل تھے۔ ان کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اس شکست نے پورے عرب میں ان کی ساکھ اور وقار کو شدید دھچکا پہنچایا۔ قریش کو جو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اور تجارت کا کیا ہوا؟ ان کے تجارتی راستے، خاص طور پر شام والا اہم راستہ، غیر محفوظ ہو گیا، جس سے ان کی معیشت کو خطرہ ہوا۔ آس پاس کے قبائل میں بھی ان کی وہ پہلے جیسی ہیبت اور عزت نہیں رہی۔ اور انہوں نے سوگ کیسے منایا؟ تحریر بتاتی ہے کہ انہوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے مقتولین پر کھلے عام رونے دھونے سے منع کر دیا اور خاموش سوگ منایا، لیکن دلوں میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے یہ فتح کیا معنی رکھتی تھی؟ مسلمانوں کے لیے یہ فتح ان کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔
اس نے ان کے حوصلے آسمان تک پہنچا دیے۔ یہ ان کے لیے عملی ثبوت تھا کہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو مدینہ میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی؟ بالکل۔ اس جنگ کے بعد مسلمان مدینہ اور اطراف میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر ابھرے۔ مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی۔ اور دوسروں پر کیا اثر ہوا؟ اس فتح نے مدینہ میں موجود یہودیوں اور ارد گرد کے بدو قبائل کو بھی مروب کر دیا اور ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ اگر نتیجہ الٹ ہوتا تو؟ اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ الٹ ہوتا تو شاید مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا، وہ دن جس نے واضح کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ بالکل۔ مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ بدر نے یہ ثابت کیا کہ کامیابی تعداد کی کثرت یا مادی وسائل کی فراوانی پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے نہ صرف مسلمانوں کو نئی شناخت اور اعتماد دیا بلکہ عرب میں اسلام کے مستقبل کی سمت بھی متعین کر دی۔ یعنی اس نے دوسرے قبائل کو بھی پیغام دیا؟ جی ہاں، اس نے جزیرہ نمائے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی یہ پیغام دیا کہ اب ایک نئی طاقت ابھر چکی ہے اور انہیں اسلام کی دعوت پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے محمد ثاقب نعمانی بانسقوی کی تحریروں کی روشنی میں دو اہم موضوعات کا جائزہ لیا۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی میراث، اس کے قیام کا پس منظر اور اس کے وسیع علمی، دینی اور سماجی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اور دوسری طرف غزوہ بدر کی فیصلہ کن نوعیت، اس کے واقعات اور اس کے دور رس نتائج پر بات کی، یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں اسے تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہاں ایک اختتامی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ کس طرح دیوبند جیسے ادارے اپنے مقاصد کے تحت اسی ایمان، تاریخ اور اقدار کو محفوظ رکھنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی عملی مثال ہمیں بدر جیسے واقعات میں ملتی ہے، یعنی مشکل حالات میں بھی اصولوں پر قائم رہنا اور اللہ پر توکل کرنا۔ یا سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے جو ان تحریروں سے ہی ابھرتا ہے مگر شاید براہ راست زیر بحث نہیں آیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں گہرے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی بیداری جیسے تحریک آزادی میں کردار کا عنصر بھی نمایاں ہے، تو اس ادارے کے فضلاء ان بنیادی اصولوں اور اپنی تاریخ کی روشنی میں آج کی جدید اور پیچیدہ دنیا کے نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔